پیارے دوستوں، یہ کہانی ہمیں زندگی کے اس دوراہے پر لا کر روک دیتی ہے جہاں انسان کا دل توڑنے کے بعد معافی اللہ سے مانگتا ہے۔ دوستوں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ نیکی بھی جہنم کا راستہ بن سکتی ہے؟ آئیے چلتے ہیں اس حقیقت کی طرف۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ آسمان پر ستارے یوں خاموش کھڑے تھے جیسے کسی فیصلے کے گواہ ہوں۔ گاؤں کے باہر ایک پرانا کنواں تھا، اس کے قریب دو چھوٹے گھر، ایک میں حضرت نعمان بابا رہتے تھے جنہیں لوگ اللہ والا کہتے تھے، اور دوسرے گھر میں اسد میاں رہتے تھے، ایک سادہ ان پڑھ مگر سخی دل رکھنے والا مزدور۔ نعمان بابا کا چہرہ نور سے چمکتا تھا، دن رات قرآن کی تلاوت، ذکر و عبادت اور خلق خدا کی خدمت۔ لوگ ان کے قدموں کو چومتے، ان کی دعائیں مانگتے۔ وہ جب مسجد سے نکلتے تو فضا میں ایسی خوشبو پھیلتی جیسے کسی ولی کے گزرنے سے ہوا سجدہ زیر ہو گئی ہو۔ دوسری طرف اسد تھا، نہ علم کا غرور، سورج نکلنے سے پہلے کھیتوں میں ہل چلاتا، دوپہر میں مزدوری کرتا اور شام کو جب گھر آتا تو وہی تھکا ہوا بدن مگر چہرے پر سکون۔ جو کچھ بھی اسے ملتا سب کچھ بانٹ دیتا، کبھی پڑوسیوں کو آٹا دیتا، کبھی مسجد کے سامنے بیٹھے ہوئے فقیروں کو کھانا کھلاتا۔ اس کی یہ سخاوت دیکھ کر لوگ ہمیشہ یہ کہتے، اسد جتنا سخی دل ہے ویسا دل شاید کسی بادشاہ کے پاس بھی نہ ہو۔ ایک دن گاؤں میں قیامت خیز خبر پھیلی۔ قرب و جوار میں ایک بوڑھا فقیر بھوکا مر گیا۔ لوگ دوڑ کر اس کے پاس پہنچے مگر اس کے ہاتھ میں صرف ایک پرچی ملی۔ اس پر لکھا تھا، جو اس دنیا میں سخی ہوگا اس کے لیے جنت کے دروازے جلدی کھول دیے جائیں گے، مگر جو سخاوت میں حسد کرے گا اس کے لیے جہنم کے دروازے پہلے کھولے جائیں گے۔ نعمان بابا نے پرچی پڑھی، چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ان کے اندر ایک ہلکی سی لہر اٹھی، کیا واقعی سخاوت ہی جنت کا دروازہ کھولنے کی کنجی ہے؟ کیا اگر کوئی مجھ سے زیادہ سخی ہو گیا تو مجھ سے آگے نکل جائے گا؟ یہ خیال ایک لمحے کے لیے ان کے دل میں آیا، مگر انسان کا دل اگر چاہے تو فرشتہ بھی بن سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اسی خیال سے آگ میں جل سکتا ہے۔ چند دنوں بعد ایک آزمائش اتری، بارشوں کے بعد سیلاب آیا، گاؤں کے درجنوں گھر ٹوٹ گئے۔ نعمان بابا نے مسجد کے خزانے سے غریب لوگوں کو کچھ پیسے دیے۔ لوگوں نے ان کی بڑی تعریف کی، اللہ والا ہے، اس کی دعا تو قبول ہوگی۔ مگر اسد نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، اپنے بیٹے کی شادی کے لیے جمع کی ہوئی رقم، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے سونے کے کنگن تک۔ اور جب لوگوں نے پوچھا، اسد تم نے سب کچھ اپنا اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، کل تمہارے اپنے گھر میں چولہا کیسے جلے گا؟ وہ ہنس کر بولا، جس کے نام پر دیا ہے وہ کبھی بھوکا سونے نہیں دیتا۔ یہ جملہ گاؤں کے ہر دل میں گونج اٹھا، مگر ایک دل ایسا بھی تھا جس میں وہ گونج چپ کر رہ گئی، وہ تھا نعمان بابا کا دل۔ اس رات وہ نماز کے بعد دیر تک بیٹھا رہا۔ قرآن کھولا تو آیت سامنے آئی، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کاروں سے محبت کرتا ہے۔ وہ آیت دل میں اتری، مگر ساتھ ہی شیطان کی سرگوشی بھی۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا، اگر اللہ اسد سے زیادہ محبت کرنے لگا تو، اگر کل قیامت کے دن وہ جنت میں تم سے پہلے چلا گیا تو، تم تو عالم ہو، ولی ہو، مگر وہ ایک ان پڑھ مزدور ہے۔ بابا کے آنسو نکل آئے، انہوں نے استغفار پڑھا مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ نیند نہ آئی، آنکھ لگی تو ایک خواب دکھائی دیا، ایک سنہرا دروازہ جس کے اوپر لکھا تھا باب الجنت، یعنی جنت کا دروازہ۔ دروازے کے قریب ایک نورانی فرشتہ کھڑا تھا۔ بابا آگے بڑھے مگر فرشتے نے ہاتھ اٹھایا،
تمہیں رکنا ہوگا، ابھی دروازہ کسی اور کے لیے کھل رہا ہے۔ بابا نے حیران ہو کر دیکھا، دور سے ایک سفید لباس میں ایک شخص آ رہا تھا، ننگے پاؤں، چہرے پر دھول مگر دل میں روشنی۔ قریب آیا تو دیکھا وہ اسد تھا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور اس کے قدم جنت میں داخل ہو گئے۔ نور کی ایک لہر اٹھی، فرشتے بولے، یہ وہ ہے جس نے دنیا میں حسد نہیں کیا بلکہ ہر عطا کو امانت سمجھا۔ نعمان بابا چیخ کر اٹھے، دل دھڑک رہا تھا، چہرہ پسینے سے تر۔ وہ سمجھ گئے یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، ان کے لیے یہ ایک اشارہ، ایک پیغام تھا۔ اسی لمحے سے ان کی روح لرز گئی، انہوں نے سجدہ کیا اور رو پڑے، اے اللہ، میں نے تیری راہ میں علم دیا مگر دل کو حسد سے نہ بچا سکا، مجھے معاف کر، مجھے اسد کی طرح بنا دے جو بانٹتا ہے مگر کبھی فقر نہیں کرتا۔ اور یہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ایک عالم اپنے دل کے لیے جہنم سے نجات مانگ رہا تھا۔ جب نعمان بابا نے خواب دیکھا تھا اور اس کی روح جھنجھوڑ دی گئی تھی تو اس کے دل میں دو آرزویں گونجتی رہی، ایک آواز جو اس کو صفی حرید کی طرف بلاتی اور دوسری آواز جو سرگوشی کے حد تک کچھ اور کہتی رہی۔ وہ صبح اٹھا تو چہرے کی جھریوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ گاؤں اب بھی سارا سویا ہوا تھا مگر نعمان کے قدم گھر کے صحن میں ایسے گونج رہے تھے جیسے کسی فیصلے کی راہ پر چل رہے ہوں۔ نعمان کے دماغ میں ایک منصوبہ آیا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بزرگ فنڈ کا اعلان کرے گا۔ اعلان یہ تھا کہ جو شخص آنے والے ہفتے میں سب سے زیادہ عطیہ کرے گا اسے ایک نمایاں انعام دیا جائے گا اور اس کا نام مسجد کے دروازے پر لکھا جائے گا۔ یہ اعلان گاؤں میں بجلی کی طرح پھیل گیا، لوگ خوش ہوئے۔ بعض نے کہا یہ نعمان بابا کا اچھا جذبہ ہے، خیر کی بات ہے، مگر ایک خاموشی سی فضا بھی تھی جس میں شہرت کا زینہ چمک رہا تھا۔ نعمان نے یہ سوچ کر دل کو بہلایا کہ یہ راستہ نیکی کا ہے، مگر اس کی نیت کے پیچھے ایک چھپی ہوئی خواہش بھی تھی، اس کا بڑا نام، بڑا مقام۔ پہلے ہی دنوں میں گاؤں کے امیر و غریب دونوں نے مل کر چندہ دینا شروع کیا۔ نعمان نے خود بھی خوب بڑھ چڑھ کر چندہ دیا، مگر اس نے اپنے عطیے کے ساتھ ایک سخت شرط بھی جوڑ دی، جو اثاثے دے گا اسے گاؤں کے دروازے پر امتیازی مقام ملے گا اور وہی شخص جنت کی کنجی کے قریب ہوگا۔ یہ جملہ ہلکا سا مذاق لگ سکتا تھا مگر جس نے دل میں مقام اور سرفرازی کی لذت دیکھی ہو اس کے لیے یہ زہر سے بھری لکیر کھینچ دینے والا تھا۔ اسد نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں ایک گرم سی لہر آئی، وہ سوچنے لگا کہ اگر یہ نیکی کا مقابلہ ہے تو میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گا، مگر اس کے پاس جو بھی کچھ تھا وہ محدود تھا۔ بیٹی کی شادی کے لیے رکھے گئے سونے کے کنگن اور بیوی کے پاس چاندی کی پازیب۔ اسد نے سوچا اللہ نے جو دیا ہے وہ ایک امانت ہے، اگر میں اس کا صدقہ کروں تو شاید یہ واقعی اللہ کی رضا ہو۔ رات کی ایک تاریک گھڑی میں اسد نے اپنی بیوی کے رکھے گئے زیور اٹھائے، وہی چیزیں جو اس کی بیوی نے شادی میں پہنی تھی۔ اس نے اپنے پیتل کی ایک چھوٹی سی ڈبی میں وہ سب کچھ رکھا اور نعمان کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے مگر چہرہ پرسکون تھا۔ یہ لو بابا، یہ میرا حصہ ہے، اس نے کہا، جتنا چاہیں لے لیں۔ لوگ حیران رہ گئے، وہی سادگی، وہی بے لوثی، مگر نعمان کے اندر جو حسد کا کانٹا تھا وہ اب کھٹکھٹانے لگا تھا۔ سنگانہ کی طرح لوگوں کی نظریں اسد پر جم گئی۔ کچھ لوگ آنکھوں میں اعتراض لے کر بولے، یہ تو بے ذوقی ہے، اسے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑنا چاہیے تھا، مگر زیادہ تر لوگ حیرت انگیز احترام سے بولے، یہ واقعی بلند ظرفی ہے،
اسد سچا سخی ہے۔ نعمان نے ایک سازش جیسی چیز اپنے دل میں گھڑی، جبکہ نعمان برا آدمی نہیں تھا، مگر حسد نے سوچ کی آنکھیں دھندلا دی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی حکمت سے ایک ایسا منصوبہ بنائے گا کہ لوگوں کی نظروں میں اس کی عظمت واضح ہو جائے۔ وہ اعلان کرے گا کہ عطیہ دان میں سے جو سب سے بڑا عطیہ کرے گا اسے وہ ذاتی طور پر ایک خاص مقام دے گا اور ایک بڑا میلاد منعقد کرے گا جہاں اس کا نام بلند ہوگا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اگر لوگ دیکھیں گے کہ نعمان خود میدان میں اترا ہوا ہے اور اس نے سب کچھ دیا ہے تو وہ اسے سراہیں گے اور پھر اس کی نیکی کا جھنڈا بلند ہوگا۔ یہ منصوبہ جلدی عمل میں آیا۔ اس نے بازار میں ایک بڑے پردے کے ساتھ ایک محفل لگوائی۔ لوگوں نے آنا شروع کیا۔ اسد بھی آیا، مگر اس کی بیوی نے رو کر کہا، اسد، یہ تمہاری آخری بچت تھی، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ مگر اسد نے سر جھٹکا اور کہا، جو دیا وہ اللہ کا اور اللہ کفیل ہے۔ اسد کی آنکھوں میں وہی روشنی تھی، لیکن نعمان کی آنکھوں میں وہی سیاہ دھند حسد سے بھری چھائی ہوئی تھی۔ محفل میں نعمان نے کھلے عام اپنی عطیات کے بارے میں بات کی، میں نے کتنے روپیے اور کیا کیا دیا۔ لوگ تالیاں بجانے لگے۔ نعمان کا چہرہ فخر سے چمک رہا تھا۔ اسد کا نام جب لیا گیا تو لوگ داد دینے لگے، مگر نعمان ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے اعلان کیا، جو اپنی اوقات اسدی سے زیادہ دے گا اسے خصوصی درجہ ملے گا۔ یہ جملہ ایسے بولا گیا جیسے ایک چیلنج، اور گاؤں میں ایک شور سا مچ گیا۔ اسد نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے اندر ایک درد اٹھا۔ گھر واپس جا کر اس نے دیکھا اس کی بیوی کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ رات کو اسد نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، بیٹا، اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، اگر ہم نے دینا بند کر دیا تو کیا ہم بہتر ہوں گے؟ بچے نے آنکھوں میں سوال لے کر کہا، ابا، تم نے ہماری شادی کے لیے کیا رکھا تھا؟ اسد نے ایک اداس سی مسکراہٹ دی اور کہا، کچھ بھی نہیں، مگر میرا دل تمہارے لیے دعاؤں سے بھرا ہے۔ دوسرے دن محفل میں سب نے دیکھا کہ نعمان نے بازار کا بڑا حصہ خرید لیا اور شیر خوشی کی طرح لوگوں کے سامنے تقسیم کر دیا۔ لوگوں نے نعمان کو سراہا۔ نعمان کے چہرے پر فخر جھلک رہا تھا۔ لوگوں کے دل نرم ہوئے، مگر نعمان کی آنکھوں میں ایک نئی ہنسی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب اس کا اصل مقصد پورا ہوا۔ لوگ اس کی سخاوت کی تعریف کریں گے، اس کا نام بلند ہوگا۔ اسی لمحے ایک جشن کا طبل بجا اور لوگوں نے نعمان کے قدموں میں پھول بکھیر دیے، مگر جنت اور جہنم کے دروازوں نے ایک اور قسم کا انداز دیکھا، جیسے زمین پر انسان خوش ہو رہا ہے مگر آسمان میں کوئی فلسفہ لبے واہ ہو رہا ہو۔ اسی دوران اسد کے گھر کی حالت خراب ہونے لگی۔ بچے کی طبیعت خراب ہوئی، کھانا کم پڑنے لگا، بیوی کا چہرہ مفلوج ہو گیا، مگر اسد نے ایک دن پھر وہی قدم اٹھایا۔ وہ اپنی آخری چیزیں نکال کر ایک بے بسی سے باہر آیا اور دربار نعمان میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ مانگا۔ لوگوں نے اسے تعجب سے دیکھا۔ بعض انسان نے اس کی ہمت کی تعریف کی، کچھ نے اس کی سادگی پر رحم کیا۔ اسد نے کہا، جو اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ پھر وہ ہوا جو سوچا بھی نہ گیا۔ نعمان کے اندر جو حسد تھا وہ بڑھتا گیا اور اس نے ایک رازدارانہ طریقہ اختیار کیا۔ اس نے آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ جو اسد نے دیا وہ شکوک میں تھا، شاید وہ یہ سب دکھاوا کر رہا تھا۔ یہ افواہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہوئی لوگوں کے دلوں میں شک کے بیج بوتی گئی۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ اسد کی نیت پر شک کرنا شروع کر دیا۔ بازار کی نظر میں
اسد کی وہی بے لوثی اب مشکوک دکھائی دینے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسد کا امتحان عروج پر پہنچا۔ اس نے ہر شک سن لیا، مگر اپنے دل کی دھڑکن کو مطمئن رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے بچے نے ایک رات بخار میں جلن محسوس کی اور بیوی نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، ہم نے یہ کیا کیا؟ اسد نے خاموشی سے اپنی ناکامی کو محسوس کیا۔ اس نے اپنا سب کچھ دے دیا تھا اور اب اس کا بچہ بیمار تھا۔ لوگ اس کی نیت پر سوال اٹھا رہے تھے اور نعمان کے لبوں پر شہرت کے گیت چل رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنت اور جہنم کے دروازوں نے اپنے دروازوں کی زنجیروں میں شور محسوس کیا۔ آسمان کی طرف سے کوئی آواز آئی، یہ دنیا کی آزمائش ہے، دلوں کی نیتیں صاف ہونی چاہیے۔ نعمان اس آواز کو سن سکتا تھا، مگر اس نے کان نہیں دھرے۔ اس نے اپنی محفل میں ایک بڑا انعام مقرر کیا۔ جو بھی انسان اسد کی بے لوثی کو دنیا کے سامنے زمین پر لے آئے، اسے 9 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ یہ ایک پرکشش رقم تھی اور لوگوں کے لیے لالچ کا سامان بھی بن گئی۔ ایک طرف انعام کا دم، مگر دوسری طرف ایک انسان کی جان کی لڑیاں کھل رہی تھی۔ یہ وہ رات تھی جب اسد کی بیوی بچے کو گود میں لیے رو رہی تھی۔ اس نے آخر میں نعمان کے پاس جا کر کہا، بابا اگر تم سنو تو ہماری جان بچا لو۔ نعمان وہ الفاظ سن کر اندر سے ہل کر چلا، مگر اس کے حسد نے سختی اختیار کی۔ اگر میں ایک قدم پیچھے ہٹا تو لوگ میرا فیصلہ سمجھیں گے کہ میں کمزور ہوں۔ اگلی صبح محفل میں لوگوں نے اعلان سنا اور اسد کو بلا کر کہا گیا کہ وہ اپنی نیت ثابت کرے۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا تم نے اپنے پاس سے سب کچھ دے دیا؟ ثبوت دکھاؤ۔ اسد نے دل پر ہاتھ رکھا اور بول پڑا، لوگوں میں نے جو کچھ دیا وہ اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ میرے پاس دکھانے کے لیے کوئی لکھی تحریر نہیں، مگر میرا دل صاف ہے۔ کسی بزرگ نے کہا، نیت قابل اعتبار تبھی ہوتی ہے جب اس کے ثبوت ہوں۔ یہ الفاظ ایسے لگے جیسے کسی نے کسی بچے کے کھلونے چھین لیے ہوں۔ اسد کے منہ سے ایک آہ نکلی جو پوری محفل کو کانپنے پر مجبور کر گئی۔ اگر میری نیت سچی ہے تو اللہ خود میرے لیے گواہی دے گا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور سجدے میں گر گیا۔ لوگ اب اس کے سچے پن پر سوال کرنے لگے، مگر کچھ لوگوں کی آنکھوں میں رحم بھی تھا۔ بس تبھی ایک چھوٹا سا واقعہ سب کچھ بدل گیا۔ وہی بوڑھی عورت جس نے نعمان کی محفل میں اپنی کہانی سنائی تھی، اس نے جھک کر کہا، جب مجھے وہ رخنہ ملا تھا مجھے وہ ایک جوان نے دیا تھا، وہ اسد کا بیٹا تھا، اور اس نے مجھے کھانا دیا اور مجھے پناہ دی۔ اس کے انداز میں ایسی صداقت تھی کہ لوگوں کے دل پگھل گئے۔ ایک بزرگ عورت نے کہا، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اسد راتوں کو اٹھ کر خالی پیٹ غریبوں کے لیے کھانا چھپا کر بھجواتا تھا۔ یہاں ایک خاموشی گری، لوگ سمجھنے لگے کہ سچائی چھپ نہیں سکتی۔ نعمان کے چہرے پر سناٹا چھا گیا اور اس کی محفل میں ہلکی سی زبانیں گنگنانے لگی۔ اسی لمحے نعمان کے دل کے اندر ایک اس طرح کا آئینہ داری ہوا کہ وہ خود کو دیکھ سکے۔ وہی انسان جو اللہ کے نام پر لوگوں کو دکھاوا کر رہا تھا، وہی انسان جس نے حسد میں آ کر اپنی نعمتیں شمار کی، اب اپنے اندر سچائی دیکھ رہا تھا۔ نعمان نے اپنی حالت پہچان لی، اس کی روح لرز گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی شہرت کے پیچھے جو رستہ تھا وہ گمراہی کا راستہ تھا۔ وہ فوراً اٹھا، محفل کے بیچوں بیچ قدم بڑھایا اور بولا، میں نے غلط کیا، میں نے تم سب کو دھوکہ دیا۔ لوگوں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر نعمان نے وہ سب کچھ واپس کر دیا جو اس نے اپنے نام کر کے رکھا تھا۔
اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا جرم مانتا ہوں۔ حسد میں آ کر میں نے سچ کا پتہ کھو دیا۔ اسد نے نعمان کو دیکھا، اس کا چہرہ مندھم تھا مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے نعمان کو گلے لگا لیا اور کہا، بابا اپنی طرف سے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے دریائے خشک میں سے پانی کا ایک ٹھنڈا جھونکا بہہ آیا ہو۔ لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی اور محفل میں ایک عجیب سی پاکیزگی محسوس ہوئی۔ اسی لمحے کہیں اوپر آسمان میں دروازۂ جنت کی زنجیر ہلکی سی سرسراہٹ سے کانپی اور سچائی کی روشنی نے سب کے دلوں کو چھو لیا۔ نعمان کے قدم ڈگمگا گئے۔ اس نے دل سے توبہ کی اور اسد کی سچائی کا اعتراف کیا۔ اسد نے اپنی آخری چیزیں واپس مانگ لی مگر اسد نے کہا، سب کچھ اللہ کا ہے، ہمیں بس ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے۔ گاؤں نے مل کر اسد کے گھر کے لیے رقم جمع کی، بچے کا علاج کروایا اور نعمان نے لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنی سچائی کی راہ چنی۔ اس دن گاؤں کے بڑے بزرگوں نے کہا، یہی اصل جنت ہے۔ جب دلوں میں حسد کی بجائے ہمدردی ہو تو یہیں سے جنت کی تعمیل ہوتی ہے۔ اور جب رات ہوئی تو اسد کے بیٹے کا بخار اتر گیا۔ لوگ خوشی سے جشن منانے لگے مگر نعمان کسی خاموش گوشے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے روتا رہا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس نے جنت کے دروازے کو قریب سے دیکھ لیا تھا مگر اس کی آنکھوں میں جو مقام تھا وہ ہاتھ سے نکل سکتا تھا، مگر اب وہ سیکھ چکا تھا۔ یہ سبق ہمیشہ کے لیے تھا۔ سخاوت میں شہرت کی خواہش جنت کے راستے کو تار تار کر دیتی ہے اور سچائی کی چاہ چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو جنت کے دروازے کے قریب لے جاتی ہے۔ صبح کا وقت تھا، پرندے چہک رہے تھے مگر نعمان کے گھر میں ایک غیر معمولی خاموشی تھی۔ رات بھر وہ روتا رہا، سجدے میں گرا، کبھی اپنے چہرے پر مٹی ملتا، کبھی کانپتے ہوئے کہتا، اے میرے رب، میں نے تیری راہ میں نیکی نہیں ریاکاری کی، میں نے تیری خاطر نہیں اپنے نام کے لیے دیا، میں نے اسد کو تکلیف دی، وہ بندہ جو مجھ سے کہیں زیادہ تیرا محبوب ہے۔ صبح سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی، نعمان کے چہرے پر چمکی جیسے کسی گنہگار کے چہرے پر توبہ کا نور اتر آیا ہو۔ اسی وقت دروازے پر آواز ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے اسد کھڑا تھا، کمزور مگر چہرے پر سکون۔ بچے کی طبیعت اب بہتر تھی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ بابا یہ کچھ کھجوریں ہیں، میرے بیٹے نے کہا کہ آپ کو بھی دوں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ نعمان کے آنسو نکلے، وہ اسد کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دے اسد، میں نے تجھے تکلیف دی، تیرے خلوص پر شک کیا، میں شہرت کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا۔ اسد نے اسے اٹھایا، سینے سے لگا کر کہا، بابا جس دل میں توبہ اتر جائے وہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، بلکہ میں تم سے دعا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کو جنت میں ایک ساتھ جگہ ملے۔ دونوں کے آنسو زمین پر ٹپکے اور اسی لمحے فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا، جیسے آسمان خود کہہ رہا ہو، جن دلوں میں حسد جل کر راکھ ہو جائے وہ دل جنت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کئی مہینے گزر گئے، گاؤں کے لوگ اب نعمان کو ایک بدل چکا انسان دیکھنے لگے۔ اس نے اپنی تمام جمع پونجی سے ایک مسافر خانہ تعمیر کرایا، جہاں غریب، مسافر اور بے گھر لوگ آ کر ٹھہرتے اور وہ خود ان کے پاؤں دھوتا، ان کے لیے روٹی بناتا۔ لوگ حیران تھے، وہی نعمان جو کبھی نام کے لیے دیتا تھا اب خیرات بھی اندھیروں میں کرتا ہے، جس سے کوئی دیکھ نہ سکے۔ ایک دن ایک اجنبی فقیر آیا، چہرہ نورانی، ہاتھ میں لکڑی کا عصا۔ اس نے کہا، نعمان میں تجھ سے ایک سوال پوچھوں؟ نعمان نے عاجزی سے کہا،
पूछिए बाबा जी, अगर मेरा जवाब कम पड़ जाए तो तुम मेरी रहनुमाई करना। फकीर बोला, जब तू रियाकारी में था तो दुनिया तेरी तारीफ करती थी, और अब जब खुलूस में है तो खामोश क्यों है? नौमान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। पहले मैं लोगों के लिए नेकी करता था, अब मैं अल्लाह के लिए करता हूँ। इंसान के लिए की गई नेकी तालियों से खत्म हो जाती है, मगर अल्लाह के लिए की गई नेकी कब्र में रोशनी बन जाती है। फकीर ने सर हिलाया और कहा, तूने अब सच को जान लिया है नौमान, लेकिन याद रख, अल्लाह अपने दोस्तों को तौबा के बाद भी आजमाता है। तेरी आखिरी आजमाइश अभी बाकी है। ये कहकर वो फकीर गायब हो गया। अगली रात वो आजमाइश आ गई। गांव के बाहर आग लग गई। मुसाफिर खाना जिसमें दर्जनों गरीब ठहरे हुए थे शोलों में घिर गया। नौमान दौड़ा, कपड़ों की परवाह किए बगैर, बूढ़े जिस्म के बावजूद वो अंदर घुस गया ताकि लोगों को बचा सके। एक एक करके उसने सबको बाहर निकाला। बूढ़ी औरत, माजूर बच्चा, बीमार मजदूर, सब। आखिर में जब वो खुद बाहर आने लगा तो एक चिंगारी छत से गिरी और उसका रास्ता बंद हो गया। लोग चीखने लगे, बाबा बाहर आओ। मगर अंदर से नौमान की आवाज आई, मेरे रब से कहो कि मैं आ रहा हूँ, मगर खाली हाथ नहीं, मैं वो सब साथ लाया हूँ जिन्हें कभी मैंने नजरअंदाज किया था। ये कहकर आग के अंदर एक नूर भड़का और अगले लम्हे शोलों ने नौमान के जिस्म को छू लिया, मगर उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि एक इत्मीनान था, जैसे किसी ने जहन्नुम के दहकते दरवाजे पर कदम रखा और उसे जन्नत की हवा छू गई हो। सुबह जब लोग राख छानने लगे तो एक जलती हुई लकड़ी के नीचे कुरान का एक वर्क मिला। उस पर आयत लिखी थी, इन्नल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतahhiरीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाकीज़ा रहने वालों से भी। चंद बरस बाद असद का बेटा बड़ा हुआ। उसने मस्जिद में जाकर अपने बाप की तरह सच्चाई और सखावत सिखाई। लोग उसे नौमान सानी कहने लगे, और जब कभी वो किसी गरीब को खाना खिलाता वो आसमान की तरफ देखकर कहता, ऐ अल्लाह, वो बाबा नौमान जिसने अपनी जान जलाकर दूसरों को बचाया, उसे जन्नत में वो जगह दे जहां न हसद हो न दुख, सिर्फ तेरा नूर हो। उसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो ईमान से निकलती थी। और यूं गांव में एक रिवायत बन गई, सखावत में नाम नहीं, नियत होनी चाहिए, क्योंकि नियत ही वो दरवाजा है जिससे जन्नत का सफर शुरू होता है। सबक और पैगाम इस कहानी का ये है कि इंसान की असल इज्जत उसके इल्म या दौलत में नहीं, बल्कि उसके दिल की नरमी और नियत की सच्चाई में है। जिसने नेकी दिखाने के लिए की, उसका बदला लोगों की तारीफ है, और जिसने नेकी अल्लाह के लिए की, उसका बदला जन्नत है। हसद एक ऐसी आग है जो ईमान को राख कर देती है, और तौबा वो बारिश है जो उसी राख से नूर उगा देती है। याद रखो, कभी किसी के ईमान, सादगी या जहालत पर हंसना नहीं, क्योंकि अल्लाह अक्सर उन्हीं बंदों से मोहब्बत करता है जिन्हें दुनिया मामूली समझती है। सखावत वो नहीं जो जेब से निकले, सखावत वो है जो दिल से बह जाए, और जो दिल हसद से पाक होकर दूसरों की भलाई चाहे, वो दिल अल्लाह के अर्श के सबसे करीब होता है। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखो, जन्नत उनके लिए नहीं जो ज्यादा जानते हैं, बल्कि उनके लिए है जो ज्यादा मानते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपको दूसरी कहानी पर। अल्लाह हाफिज।